اس وقت سعد رفیق اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ واضح طور پہ درج ہے کہ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ گورنر متعلقہ صوبے کے گورنر کو انہیں ایڈریس کرنا ہوگا، لیکن انہوں نے اپنے استعفے میں وزیر اعظم پاکستان کو ایڈریس کیا ہے۔ ان کے استعفے کا متن میڈیا کے پاس بھی موجود ہے، سوشل میڈیا پر بھی ہر ایک کے پاس موجود ہے، آپ اس کا خود جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو پہلا کام اگر انہیں مستعفی ہونا ہے تو انہیں یہ کرنا ہے کہ انہیں ایک نیا استعفیٰ دینا پڑے گا جو دراصل اصل استعفیٰ ہوگا، اور وہ اسے انہیں گورنر پنجاب کو ایڈریس کرنا ہوگا، اور پھر اس کے مطابق ان کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے، اور اس کے بعد اگلے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی کارروائی کا آغاز ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے وہ بڑے جلدی میں ہیں، عجلت میں ہیں۔ ہمیں ان کی اس عجلت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن قانون اور آئین کی دھجیاں اڑانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ اگر کل پنجاب اسمبلی کا غیر آئینی اجلاس منعقد کریں گے یہ لوگ، تو ظاہر ہے وہاں پہ موجود اپوزیشن اس پہ اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرائے گی، اور مناسب یہ ہوگا کہ فیئر پلے کریں آپ، جو آج تک تو کبھی عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے کیا نہیں ہے، کیونکہ فیئر پلے کا ورڈ ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ وہ اپنے وزیر اعلیٰ سے آئین کے مطابق استعفیٰ دلائیں، ورنہ اس استعفے کو ہمیں چیلنج کرنا پڑے گا اور وہ سارا عمل کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ ہم اس عمل کو بالکل نہیں چاہتے کہ یہ کھٹائی میں پڑے، ہم اس بیٹل فیلڈ میں بالکل اتر چکے ہیں، اور لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔ سو مختصر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنا استعفیٰ گورنر پنجاب کے نام سبمٹ کریں، اس کے بعد وہ جانے اور ان کا کام وہ اسے منظور کرتے ہیں، جو بھی انہوں نے کرنا کریں، اور پھر قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق کل شام 5 بجے تک وہ استعفیٰ منظور ہو، اور کیونکہ اس سے پہلے اگر یہ اس کے بعد منظور ہوا یا انہوں نے استعفیٰ نہ دیا تو پھر کل بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کے لیے نامینیشن پیپر 5 بجے کے بعد فائل نہیں ہو سکتے۔ یہ اسمبلی کے قواعد میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کی بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ سو موجودہ حکومت اب جا تو رہی ہے، لیکن جاتے وقت قانون اور آئین کی دھجیاں نہ اڑائی جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنے کی تیاری پھر سے کر رہی ہے ریڈ زون کے اندر ڈی چوک پہ۔ سوشل میڈیا پہ بھی یہ کالز چل رہی ہیں اور ٹیلی فون کالز بھی چل رہی ہیں، ہمیں اطلاع بھی آ رہی ہے۔ یہ ایک غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر آئینی عمل ہوگا، اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کی صریحاً خلاف ورزی ہوگی۔ ہم متنبع کرتے ہیں اور وارن کرتے ہیں اس جاتے ہوئے وزیر اعظم کو، جو اب وزیر اعظم نہیں ہے اور جو اقلیت کا وزیر اعظم ہے، کہ وہ ان حرکتوں سے باز رہے اور لوگوں کے بچوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش نہ کرے، اور اپنے سیاسی کارکنوں پر کم از کم رحم کھائے اور بے گناہ کارکنوں کو لڑانے کی یہ سازش بند کرے۔ بہت شکریہ۔ رانا ثناء اللہ خان صاحب بات کرتے ہیں، یاد صاحب پھر جو سوالات ہوں۔ اور جی، میں خواجہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے وہ جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، اور دوسرے ادارے جو لوگوں کے جان و مال اور اس شہر کی جو ہے وہ حفاظت پہ مامور ہیں، انہیں بھی یہ متنبع کرنا چاہوں گا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور اٹارنی جنرل نے آن بیہاف آف گورنمنٹ کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بیفور دی بینچ آف سپریم کورٹ ہیڈڈ بائی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ دی ہے کہ ریڈ زون میں اس دن جس دن اجلاس ہوگا کوئی غیر متعلقہ شخص جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکے گا، اور تمام ممبران قومی اسمبلی کو ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے کیوں نہ ہو، ان کو آنے میں، اپنا ووٹ کاسٹ کرنے میں، اس کے کاؤنٹ ہونے میں اور ان کے واپس جانے میں قطعاً کسی قسم کی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہوگی۔ جو پہلے خواجہ صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایک غیر آئینی عمل ہوا ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں جو ہے وہ چیف منسٹر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے۔ یہ کل کو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ عدالت میں چیلنج ہو، اور عدالت میں چیلنج ہونے کے بعد یہ نوٹیفیکیشن
یا یہ ریزائن جو ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر ہو اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ غیر آئینی ڈکلیئر ہو جائے، تو اس کے اوپر پھر جتنی بھی آپ نے بلڈنگ جو ہے وہ ساری ہوگی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ڈیمالش ہو جائے گی۔ ایون ایک نئے چیف منسٹر کا انتخاب جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے، لیکن چیلنج جو ہے وہ یقیناً اس میں ٹائم لگے گا اور عدالت جو ہے وہ ایک وقت لے گی فیصلہ کرتے ہوئے، لیکن فوری طور پہ 3 اتھارٹیز ایسی ہیں کہ اگر وہ اپنی غلطی کا احساس کریں اور بونافائیڈی انٹینشن کے ساتھ سامنے آئیں تو یہ معاملہ اسی وقت جو ہے 1-8 دن کی ڈیلے سے جو ہے یہ حل ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 وہ نوٹیفیکیشن اتھارٹی جس نے اس کو نوٹیفائی کیا ہے وہ یقیناً سیکٹری سروسز جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے ہوں گے، انہیں یہ چاہیے تھا کہ نوٹیفیکیشن کرنے سے پہلے اس استعفے کی جو لیگیلٹیز ہیں فارمیلٹیز ہیں ان کو وہ چیک کرتے، اور انہیں ایسی حالت میں اس کو نوٹیفائی نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں چاہیے تھا کہ اس کے اوپر وہ اعتراض لکھتے اور اعتراض لکھ کے جو ہے وہ اس کو واپس کرتے اور اس کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور قانون کے مطابق جو ہے وہ دوبارہ منگواتے، لیکن انہوں نے یہ غلطی کی ہے۔ انہوں نے اپنی جو آفیشیل ڈیوٹی ہے، جو ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا۔ وہ جو صاحب بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی بات کی جو ہے وہ حکومت سے تنخواہ بھی لے رہے ہیں، ان کا ایک مقام ہے، ان کی سینئر موسٹ جو ہے وہ بیوروکریٹ ہوں گے، انہیں اب بھی چاہیے کہ وہ ایز اتھارٹی اس نوٹیفیکیشن کو وڈرا کر سکتے ہیں اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھ سے لیپس ہوئی ہے، اس لیپس کی بنیاد کے اوپر مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس نوٹیفیکیشن کو میں وڈرا کرتا ہوں اور اس کو جو ہے وہ واپس بھیجے ٹورڈز گورنر۔ یا پھر یہ ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ ان رائٹنگ نوٹیفیکیشن اتھارٹی جو ہے اس کو لکھ کے بھیجیں کہ بھئی یہ لیپس مجھ سے ہوئی ہے، میں نے اب اس کا نوٹس لیا ہے، یا میڈیا میں آئی ہو تو میں نے اس کا نوٹس لیا ہے، تو آپ اس کو ڈی نوٹیفائی کریں اور اس کو جو ہے وہ واپس میرے تک بھیجیں، اور اس کو جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کو جو سابق وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں جبکہ آئینی طور پہ وہ ابھی ہولڈ کرتے ہیں آفس، اس کو بھیجیں۔ تو یا پھر یہ ہے کہ بزدار صاحب، لیکن بزدار صاحب میں تو خیر اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو لہٰذا مجھے جو ہے وہ دوبارہ موقع دیا جائے، لیکن اس میں انٹائر رسپانسبلٹی جو ہے وہ اس آفیسر کے اوپر بنتی ہے جو کہ نوٹیفیکیشن کرنے کی اتھارٹی جو ہے اسے اس ملک کا آئین، اس ملک کا قانون دیتا ہے۔ انہوں نے بغیر اس کو چیک کیے اس کو نوٹیفائی کیا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس نوٹیفیکیشن کو جو ہے الگ صبح جو ہے وہ سب سے پہلے جب اپنے آفس جائیں اس کو چیک کریں، فائل منگوا کے اس کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد نوٹیفیکیشن کو جو ہے اس کو وڈرا کریں۔ جی تفصیلاً بات کر لی ہے سعد رفیق صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ آج جو ایشو ریز کیا، مگر ایک اور ایشو جو ہے جو تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے، جو کہ آپ چند دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں کس تاخیر سے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کی موشن کو موو کیا گیا، اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرنے دی گئی، اور پھر ایک تو 14 دن پورے نہیں کیے، پھر جب موشن موو ہوا ڈیبیٹ نہیں کرنے دی، ڈیبیٹ نہ کرنے کے بعد اب بھی اس کو ڈریگ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ غیر آئینی اور ان کانسٹیٹیوشنل ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کو توڑنا اور کانسٹیٹیوشن کو نہ سمجھنا یا نہ امپلیمنٹ کرنا جن افسران کی ذمہ داری ہے وہ بھی اس کے قصوروار ہیں، اور جو افسران اپنی ڈیوٹی سے زیادہ انلیگل ایکٹ جو ہوگا اس کا ساتھ دیں گے تو ان کو یہ ذمہ داری بھی اٹھانی پڑے گی آنے والے وقت میں۔ تو یہ ہر فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے ادارے کو یہ ہم سب کا جوائنٹ اپوزیشن کا پیغام ہے کہ آپ وہ کریں جو آئین اور قانون کہتا ہے، اور آپ اپنی جورسڈکشن سے یا انلیگل آرڈر جو ہیں
وہ ماننے سے انکار کریں. یہ ہماری سوچ ہے. شکریہ. حکومت یہ مشاورت کر رہی ہے کہ اسپیکر صاحب کوئی ایسی رولنگ دے دیں کہ جو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہے اس کی گنتی نہ ہو سکے اور سپریم کورٹ کا بہانہ بنا کے رولنگ دیں. تو کیا اسپیکر کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کے حوالے سے کوئی رولنگ دے سکے؟ کانسٹیٹیوشن میں جو چیز لکھی ہوئی ہے، درج ہوئی ہے، ایک طریقہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، اس کے اوپر کوئی کسی طرح کی رولنگ نہیں آ سکتی. اس کو پروسیس کو پورا کرنا ہے. ان کو کوئی رولنگ، وہ صرف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ہی چینج کیا جا سکتا ہے 2/3 کے ساتھ. اس کے بغیر یہ چینج نہیں ہوگا. سر ایک طرف آپ عدالت جا رہے ہیں اور دوسری طرف حمزہ شہباز بھی جو ہے میدان میں آ رہے ہیں. کتنے چانسز ہیں، کتنے پر امید ہیں کہ حمزہ شہباز جن کو پوری اپوزیشن کی حمایت حاصل ہے کہ وہ سی ایم بن سکتے ہیں؟ یہ ورکنگ ہے سر اس میں؟ کہ گزارش یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کو متحدہ اپوزیشن نے اپنا امیدوار نامزد کر دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم مرکز کی طرح وہاں بھی اپنے ہدف کو آلموسٹ اچیو کر چکے ہیں. مگر مجھے ایک گزارش ضرور کرنی ہے. پنجاب کے گورنر ہمارے دور میں بھی گورنر رہے ہوئے ہیں اور برٹش پارلیمنٹ میں وہ اس کے رکن رہے ہیں. آئین اور قانون کی جتنی سمجھ انہیں ہونی چاہیے شاید ہی کسی دوسرے کو. تو شریف آدمی ہے وہ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے استعفیٰ دیا اور غلط نام سے استعفیٰ دیا ہے، جیسے کہ رانا ثناء اللہ خان صاحب نے 3 اتھارٹیز بتائی ہیں. سیکٹری سروسز تو پتہ نہیں ہمت کرے نہ کرے. عثمان بزدار صاحب میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے، ہم انہیں جانتے ہیں. سرور صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ یا تو یہ اعتراف کر لیں کہ وہ آئین اور قانون سے نابلد ہیں، بالکل پیدل ہیں، اور اگر انہیں آئین اور قانون کی کوئی سمجھ ہے تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کو، عثمان بزدار صاحب کو جو اب تک وزیر اعلیٰ ہیں اور نوٹیفیکیشن انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہو گیا ہے، ان کو استعفیٰ دوبارہ طلب کرنا چاہیے اپنے نام سے. اس کے بعد منظور کریں اور پھر وہ ان پروسیڈنگز کا تب آغاز کر سکیں گے اکارڈنگ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن جو نئے قائد ایوان کے انتخاب کے متعلق ہے. بہت شکریہ. سر منظور تو گورنر نے کیا ہے، ایڈریس اس میں پرائم منسٹر کو کیا گیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایڈریس کا ہیڈنگ اس کی ہے وہ غلط ہے. یہی کیا جی سر 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت پنجاب میں یہ چینج کے لیے اتنی اجلت میں کیوں ہے جبکہ وفاق میں ہم نے الٹ دیکھا. دوسری بات یہ اگر کل اجلاس ہوتا ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں پر کانسٹیٹیوشن وہ غیر آئینی ہوگا پچھلے پروسیجر کو دیکھتے ہوئے ریزگنیشن، تو اپوزیشن شرکت کرے گی اس اجلاس میں؟ نہ صرف وہاں پہ شرکت کرے گی بلکہ وہاں پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے گی اور وہ کوشش کرے گی کہ اس طرح کے غیر آئینی اجلاس کو ملتوی کروایا جائے اور یہ قانون اور آئین کے مطابق اس کو منعقد کیا جائے. بہت شکریہ. ارکان قومی اسمبلی انٹیکٹ ہے سر؟ جی انٹیکٹ. اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما گفتگو کر رہے تھے، میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے، جس میں سعد رفیق کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا استعفیٰ قانونی نہیں ہے، اور رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ استعفیٰ غیر آئینی قرار پا سکتا ہے مستقبل میں. اور ایاز صادق نے بھی گفتگو کی میڈیا سے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والے افسران کا محاسبہ ہوگا. اپوزیشن کا پیغام ہے تمام وفاقی اور صوبائی اداروں کو کہ آپ آئین کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور وہ افسران جو نہیں کریں گے مستقبل میں ان کو محاسبے کا سامنا ہوگا.